اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات کا استحصال۔ جذبات انسانی زندگی کا اہم عنصر ہیں، اسی سے انسان کی اندرونی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے اور انسان کا ظاہر و باطن کھل کر سامنے آتا ہے۔ بعض لوگ اس قدر جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ عقل و فہم کو بالائے طاق رکھ کر دوسروں کے لفاظی گراؤ میں مقید ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فیصلے ان کے لیے مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی۔ جذبات کے گراؤ میں آ کر لوگ اکثر منفی فیصلے کر جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بعض شاطر لوگ ان سادہ لوگ اور معصوم لوگوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں اپنی خوبصورت لفاظی کے سحر میں مبتلا کر کے ان کا استحصال کرتے ہیں، اور ان کے سحر میں مبتلا لوگ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ انہیں کامیابی کی نوید سنا کر بہتر مستقبل کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ راستہ بڑا خوشنما ہوتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو کر زندگی بھر کا پچھتاوا مول لیتے ہیں۔ موٹیویشنل سپیکرز کی نگاہوں میں اوورسیز پاکستانی بھی اہم شکار ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تارک الوطن ہو کر دن رات محنت کی بھٹی میں جل کر خود کو فنا کر لیتے ہیں تاکہ ان کے بچے ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آمدنی میں روز افزوں اضافہ ہو اور ان کے بچے ان کی طرح مشقت کی چکی میں پسنے سے بچ جائیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز ان کی اسی خواہش کو ان کی کمزوری بنا کر انہیں زائد آمدنی کا لالچ دے کر بڑے بڑے منصوبے ترتیب دے کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہیں آمدنی کے لامحدود ذرائع کے خواب دکھا کر ان کی محنت مشقت کی جمع پونجی لے اڑتے ہیں، جس سے ان اوورسیز پاکستانیوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی بھر کی محنت اور کمائی بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی چونکہ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کی بہتر زندگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور آمدنی کا کوئی بہتر ذریعہ تلاش کرنے کی فکر میں سرگردہ رہتے ہیں، اس لیے وہ بڑی آسانی سے ان موٹیویشنل سپیکرز کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی پیش گئی موٹیویشن کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ موٹیویشنل سپیکرز کا یہ مافیا اندرون ملک اور بیرون ملک سرگرم رہتا ہے۔ کوئی تو انہیں اندرون ملک بہتر جائیداد کا لالچ دیتا ہے، انہیں قیمتی پراپرٹی دکھا کر اونے پونے دلانے کا لالچ دے کر ان کے جذبات سے کھیل کر انہیں کوئی متنازع پراپرٹی لے دیتے ہیں یا پھر انہیں قبضہ گروپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہ ہی وہ پراپرٹی انہیں ملتی ہے اور نہ ہی رقم۔ اس طرح وہ ان نام نہاد اور شاطر موٹیویشنل سپیکرز کے ہاتھوں اپنا سارا سرمایہ لٹا کر تہیے دامہ ہو جاتے ہیں اور کفے افسوس ملنے کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ موٹیویشنل سپیکرز اپنے الفاظ کی جادوگری میں جکڑ کر اوورسیز پاکستانیوں کو اندرون ملک بہتر مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں، انہیں بڑے بڑے مالیاتی اور کاروباری اداروں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور بھاری منافع کا لالچ دیتے ہیں۔ ایسے ادارے سرے سے مارز وجود میں ہوتے ہی نہیں، صرف کاغذات کی حد تک مستحکم ادارے ہوتے ہیں جو اپنے انویسٹرز کو ہر ماہ منافع کے طور پر بھاری رقوم دیتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنے بہتر مستقبل کے لیے ان کے داؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح موٹیویشنل سپیکرز دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مافیا ہوتا ہے جن کا اثر و رسوخ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ اول تو یہ کسی کے ہاتھ آتے نہیں، اگر آ جائیں تو خسارے کی بین بجا کر اپنا دامن صاف بچا لیتے ہیں۔ ان موٹیویشنل سپیکرز کے بیرون ملک نام نہاد موٹیویشنل سپیکر سے بھی تعلقات استوار ہوتے ہیں، جن کے ابا پر وہ بیرون ملک کے دورے کرتے ہیں، وہاں کانفرنسز منعقد کر کے تارک وطن کو مدعو کر کے انہیں موٹیویشنل لیکچرز دیتے ہیں اور اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ موٹیویشنل سپیکرز بیرون ملک مقیم نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز کو اپنے ہاں مدعو کر کے یہاں بھی کانفرنسز منعقد کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بڑی بڑی رقوم بٹورتے ہیں۔ یہ مافیا بڑے بڑے اداروں اور پراپرٹی ڈیلنگ کا وسیع نیٹ ورک رکھتے ہیں۔ لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکر صرف اپنے مفادات کے غلام ہوتے ہیں اور یہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ان معصوم اور سادہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کر نہ صرف ان کا استحصال کرتے ہیں بلکہ اپنی تجوریاں بھی بھرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے التجا ہے کہ وہ ان نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز کے جال میں پھنسنے کی بجائے اپنی عقل و خرد کو استعمال کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر ان کے حصار کو توڑیں اور اس مافیا کا کلا کما کریں اور ان کے استحصالی ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ یہی طریقہ انہیں استحصال سے بچا سکتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہمیں بہترین رہنمائی اور موٹیویشن صرف
रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से ही मिल सकती है। कामयाबियों और मोटिवेशन का असल रास्ता हमें वहीं से मिल सकता है।